آغاز کروں گا اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ملک ہوگا، وہ کیا ملک ہوگا جہاں پہ سابق وزیر اعظم، چاہے سلیکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، سابق وزیر اعظم جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، یعنی وہ ریاست جہاں پہ طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہ ہو، اور پھر وہی وزیر اعظم جب پولیس جائے عدالت کا ایک فیصلہ لے کر، وارنٹ لے کر سرو کرنے کے لیے، تو وہ ہیومن شیلڈ اپنے سامنے کھڑی کر لے۔ یعنی لوگوں کے بچوں کو تو یہ کہیں کہ جاؤ گرفتاریاں دو اور جیل بھر دو، اور اپنے لیے یہ کہیں کہ لوگوں کے بچوں آؤ مجھے بچاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے سامنے کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ عدالت کے حکم کو پورا میں نہیں ہونے دوں گا۔ جس چیز کو آپ جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ ایکسپلائٹیشن کا نظام کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا قانون تو ہے اور ملک کا قانون لاگو بھی ہے، لیکن لاگو صرف غریب پہ۔ جاگیردار کا بچہ اگر کوئی جرم کرے، یا جاگیردار اگر کوئی جرم کرے، یا سرمایہ دار اگر کوئی جرم کرے، تو وہ ملک کا قانون جس میں ہر چھوٹا چھوٹا آدمی جو کہیں چھوٹی چوری کرتا ہے، کسی مجبوری سے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، جیل جاتا ہے، سزا بھگتتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ قانون ہم پہ لاگو نہیں۔ اگر عدالت چاہے تو نواز شریف کو اس بات پہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ نہیں کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی ہے، اس بات پہ کہ تمہارے بیٹے کی ایک کمپنی تھی اور اس کا مان رکھنے کے لیے تم اس کے بورڈ کے ممبر بن گئے تھے، بورڈ ممبر کے طور پہ تم اس سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لی، لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تو ہتھکڑیاں ڈال کے اس کو لے جاؤ اور اس کو کہو کہ ساری زندگی کے لیے تم ڈسکوالیفائیڈ ہو، اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، ایک طرف تو یہ ہے ریاست مدینہ، اور دوسری ریاست مدینہ ہے جہاں پہ ملک ریاض آپ کو $250 ملین کا آپ تحفہ دیتے ہیں، اور کابینہ میں بیٹھ کے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے ایک شخص کو پروٹیکشن دیتے ہیں $250 ملین، وہ جو سرکاری خزانے میں آنے تھے، جس سے ہسپتال چلنے تھے، جس سے اسکول چلنے تھے، جس سے یتیم خانے بننے تھے، وہ پیسے آپ نے اٹھا کے ایک فرد واحد کو دے دیے، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو۔ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایڈوائزر کو یہاں سے بھیجا، مرزا صاحب کو، شہزاد اکبر کو، کہ وہ وہاں پہ جا کے سرکار پاکستان کے بہاف پہ ایک کانٹریکٹ کر کے آئے، سائن کر کے آئے کہ یہ جو پیسے جو ریاست پاکستان کے پکڑے گئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریاست کو ملنے ہیں، جس کے ذریعے غریب آدمی کا مداوع ہونا ہے، ہم یہ سائن کر کے کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو دے دیے جائے۔ چلیں یہ بھی مان لیا، تو محبت کا رشتہ ہوگا، بعض دفعہ محبت میں نہ جانے انسان کیا کیا کرتا ہے، تو پھر اس سے یہ 450 کنال زمین کیوں لی اگر صرف محبت کا رشتہ تھا؟ ایک طرف اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا، واپس آ کے اس فیصلے کے فوراً بعد اس سے 450 کنال یا 250 کنال زمین لے لی۔ اگر کوئی بھی شخص اس سرکار میں کسی کو $250 ملین نہیں، $2 ملین نہیں، $2 لاکھ کا فائدہ لے اور اس سے زمین لے لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ زبان کیا کہیں گے؟ کہ چور ہے۔ زمین لے لینا، پیسے لے لینا کو دو مختلف باتیں۔ تو ایک شخص تو بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پہ مجرم گردانا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، گھسیٹا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور دوسری طرف ایک شہزادہ ہے ریاست مدینہ میں
جو کہتا ہے کہ اگر میں نے $250 ملین یتیموں کے، فقراء کے، غریب لوگوں کے، اپنے بچوں کے اسکولوں کے چرا کے کسی امیر آدمی کو دے دیا، اور اس نے اگر مجھے تحفے میں 450 کنال زمین دے دی تو کیا حرج ہے؟ تو تحفہ قبول ہو، آپ پہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اسی کو جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. یعنی ایک طرف تو کیا بات ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے دیا جائے، سامنے لا کے باپ کے. آپ سب کی بیٹیاں ہیں، آپ سب کی بیٹیاں ہیں. آپ کی جوان بیٹی کو رات کو 12 بجے 2 بجے آپ کی نظروں کے سامنے پہلے لایا جائے، نظروں کے سامنے، پھر ہتھکڑی لگائی جائے، پھر گھسیٹا جائے. کس بات پہ؟ کہ آپ کے وکیل نے ایک یادداشت لکھی تھی، ایک کانٹریکٹ لکھا تھا جس میں جو فونٹ استعمال ہوا تھا کیلیبری فونٹ، وہ اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج میں نہیں تھا. تو جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وکیل نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا ہو. تو وکیل کے فونٹ استعمال کرنے پہ باپ کے سامنے رات کی تاریکی میں 2 بجے جوان بچی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے گئے. یہ تھی ریاست مدینہ. دوسری طرف آپ نے $1 ارب 270 ارب روپے کے الیکٹرک کو دے دیے، کیونکہ عارف نقوی سے آپ نے 2 ملین پاؤنڈ لیے تھے یا 3 ملین پاؤنڈ لیے تھے وہ کرکٹ کلب میں. ارے بھائی، کون سا قانون آپ پہ نافذ ہوتا ہے؟ ادھر جیب کترے کو تو ضمانت نہیں ملتی 6 سال، ادھر روٹی چرانے والے کو تو آپ پھینک دیتے ہیں جیل میں، اور اس کی چابی بھی پھینک دیتے ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہوتی 8 سال. اور آپ لوگوں کو 450 کنال زمینوں کے تحفے وصول کریں، 3 ملین پاؤنڈ کے تحفے وصول کریں، اس کے بدلے میں ان کو $1 بلین کا تحفہ دے کے الیکٹرک کو، اور $250 ملین کا تحفہ دے ملک ریاض کو. مگر آپ انصاف، تحریک انصاف شفاف چلی، صاف چلی، شفاف چلی. کیا خوب صاف چلی بھائی، کیا خوب شفاف چلی، کمال ہے. اور آپ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے؟ کہ جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سیاست کی رٹ کی ایسی کی تیسی، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، ریاست کی ایسی کی تیسی. آپ نے کل کیا کیا؟ آپ نے کل کیا کیا؟ آپ پہ عدالت کیوں لاگو نہیں ہوتی؟ آپ پہ عدالت کا فیصلہ کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ نواز شریف جب اپنی بیٹی کو لے کے اترا تو ایک فوج تھی پوری وہاں پہ کھڑی اس کو پکڑنے کے لیے، پولیس کی. کل آپ کے پاس تو شرافت سے 4-5 لوگ گئے ہیں وارنٹ لے کے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ پہ یہ عدالت کے قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے اور کیوں لاگو نہ ہو؟ ابھی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وارنٹ قائم ہے، تو دوبارہ پریس کانفرنس کریں جیسے کل کی تھی، 15-20 منٹ بعد دوبارہ کریں اور دھمکائیں جیسے کل دھمکایا تھا. کس کو ڈرا رہے تھے بھائی؟ جس بات کے اوپر اتنا ادھم مچایا، آپ کو پتا ہے وہ بات کیا ہے؟ کس کو ڈرا رہے تھے؟ اس ادارے کو ڈرا رہے تھے جو 7 گنا بڑے ملک کے جہاز گرا دیتا ہے اگر وہ سرزمین کے پاس سے گزرے. اور وہ آپ سے ڈریں گے اور آپ ان کو دھمکائیں گے اور ان کو ڈرائیں گے. آپ نے لوگوں کی، بچوں کی شہادتیں نہیں دیکھی سرحدوں پہ، وہ آپ سے ڈر جائیں گے. اور آپ آ کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ان کو ڈرائیں گے. اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چلے ڈرا کسے رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو روز شہادتیں دیتے ہیں، جو فوج کے اندر داخل ہوتے ہیں شہادت دینے کے لیے، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو آپ اپیل کر رہے ہیں کہ کس کو پکڑیں بھائی؟ جیسے پہلے آپ کا ایک مقدمہ تھا کہ اس کو نہیں لگاؤں گا، اس کو لگاؤں گا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹاؤ، اور چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کے کام میں، ایگزیکٹو کے کام میں انٹرفیئر کرے کیونکہ آپ کو کوئی پسند نہیں.
डरा किसको रहे हैं, टकरा किसको रहे हैं, और अगर ये टकराव हो जाए तो मुल्क का क्या बनेगा, मुआशरे का क्या बनेगा। अगर इदारे के खिलाफ अदालतों को आप उकसाएं और अदालतें खड़ी हो तो मुल्क का क्या बनेगा। ये वजीर आजम है पाकिस्तान के, मगर है तो उन्होंने खत लिखवा दिया था कि पाकिस्तान को किसी तरह से दिवालिया कर दो। क्या नाम है मेरे पुराने वजीर खजाना तरीन साहब, वो जरा दूसरे वज़ीर खजाना को कहो कि पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखे यार, तो ये मसला हो जाए। तो जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको इसमें क्या शर्म भाई कि इदारों का टकराव हो जाए, या कोई डरे या डराए, या आप लोगों के सामने उसकी तकरीम घटाएं। और फाइनली उकसा किसको रहे, डरा किसको रहे हैं, टकरा किसको रहे हैं, और उकसा किसको रहे हैं, अवाम को, अपने ही इदारों के खिलाफ, इस वजह से कि अदालत की कार्रवाई आप पर लागू ना हो। वो एक जागीरदार जो कहता है कि अगर किसी बेटी और की बेटी के साथ जुल्म हो तो मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन अगर मैंने किसी की बेटी के साथ जुल्म कर दिया तो भाई कोई इंसाफ नहीं, भाई कोई इंसाफ नहीं है। कल उन्होंने कहा है भाई कोई इंसाफ नहीं है, यहां दो मुल्क हैं, एक अमीर का एक गरीब का, एक ताकतवर का एक कमजोर का, और वो लोगों को कह रहे हैं मैं ताकतवर हूं, मुझ पे ये कवानीन लागू नहीं होते। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दिन गए। कल आपने क्या कहा, पहले डराया, फिर टकराया, फिर उकसाया, फिर आखिर में क्या कहा, हाथ जोड़ के कि मुझसे बात कर लो। किससे बात कर ले, किसको कह रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले जिसे डरा रहे थे उसको कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि मुझसे बात कर लें। किसे कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार, भाई हमसे बात करेंगे, हमें तो आप एनआरओ करते थे, आप कहते थे मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे फला नहीं करूंगा। हम तो तब भी आपको कहते थे कि आए भाई मुल्क की मुफाद को सामने रखें। ये क्या लेते ओए तोए की सियासत कर रहे हैं, लोगों के घरों में रोटी पूरी नहीं पड़ती, लोगों के घरों में गुर्बत है, आप तशरीफ लाएं, आप आइए, आके बैठें, मुल्की मामलात पे बात करें। जब आप बैठे आपने कभी कहा एनआरओ, अब हम क्या करें? जब हम आपको कहते हैं कि आके बात करें तो वो एनआरओ है, और जब आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदारा मुझसे बात करो तो ये क्या? पुलिस आपके घर आ गई, इस वजह से आपको याद आ गई। अब ये एनआरओ तो नहीं है ना भाई, एनआरओ तो वो है जब मुल्क की मुफाद में मईशत को आगे बढ़ाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए ये कहा जाए कि आए मुल्क की मुफाद में गरीब के हक में बात करें, वो है एनआरओ। और जब 4 पुलिस के अफसरान आ जाएं आपको वारंट दिखाने के लिए, जो अदालत का हुक्म है जिसकी तामील आपको बढ़ के करनी चाहिए, तो वो क्या है? अब जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुझसे बात कर लो, तो किसे कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं आ जाए अरशे मोहल्ला की तरफ चेहरा करके दोनों हाथ उठा के आके कहे ना यार कि कोई नहीं गलती हो गई थी, अब आप हमसे बात कर लें मुल्क की मुफाद में। कहें तो किससे करनी है बात? उससे। वो उस कौन है भाई? एक ही लहजे में 1 सेकंड पहले डराने की कोशिश बात कर ले, तो आपसे क्या बात करनी? कर लीजिए। अगर गरीब के हक में कोई बात करनी है तो कर लीजिए, अगर मईशत के ठहराव की कोई बात करनी है तो कर लीजिए, अगर जमहूरियत को पायदार करके आगे बढ़ाने की कोई बात करनी है तो कर लीजिए, अगर डीपोलराइज करना है ताकि एक रैशनल तरीके से हम दोस्त एक दूसरे के साथ बैठें और अच्छे फैसले करें मुल्क की मुफाद में, तो कर लीजिए। लेकिन अगर बात ये करनी है कि मैंने 450 कनाल जमीन दे दी थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि वो जमीन क्या हो गई, वो तो एक तोहफा थी, तो छोड़ दीजिए, तो फिर बात नहीं होगी। और अगर आप ये कहें कि वो जो हमने दे दिया वो क्या $1 अरब तो था सिर्फ, अगर के इलेक्ट्रिक को दे दिया, तो के इलेक्ट्रिक भी तो पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी है, तो क्या हो गया? तो बात नहीं होगी। इस वजह से खान साहब मुल्क का हाल देखें, मुल्क में होती हुई गुर्बत देखें, इस पोलराइजेशन को खत्म करें,
یہ اکسانا بند کریں. یہ لڑائی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ اپنے رویے پہ تھوڑا سا غور کریں اور کوشش کریں اسے بدلنے کی.